بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ملک پر آئی سیلاب کی آفت نے تقریباً آدھے سے زیادہ پاکستان کو ڈبو دیا۔ لوگوں کے ہنستے بستے خاندان پانی کی ظالم نہروں کی نظر ہو گئے ہیں، سینکڑوں جانیں جا چکی ہیں اور اب تک رپورٹ کے مطابق 4 کروڑ کے قریب لوگوں کی سروں سے چھت غائب ہو چکی ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو لے کے کھلے آسمان تلے بیٹھنے پہ مجبور ہیں، جہاں مزید بیماریاں پھوٹ رہی ہیں۔ نہ کوئی ان کی پکار سننے والا ہے، نہ کوئی ان کو سہارا دینے والا ہے۔ اور اگر آپ سیٹلائٹ سے لی گئی حالیہ تصویریں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس آفت نے کیسے پاکستان کے نقشے کو ہی تبدیل کر دیا۔ میلوں دور تک اگر آپ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے سفر کریں تو لوگوں کی آہو بکا نظر آئے گی اور پھر لوگوں کے ٹوٹے گھر۔ لیکن اس سب سے بڑے سانحہ وہ ہے کہ جو مستقبل قریب میں پاکستان کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ مستقبل کی صورتحال انتہائی بھیانک نظر آ رہی ہے۔ مستقبل میں مزید بارشوں کا خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے، جسے پہلے سے زیادہ تباہی کا اندیشہ ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے، موسمیاتی محکمے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، لیکن ہمارے انتظامات اب بھی ویسے کے ویسے ہیں۔ آج کے علاوہ اس پہ بات کریں گے کہ سیلاب سے پاکستان کو کیسے ایک سنگین خوراک کے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک زرعی ملک کی فصلیں ہی جب تباہی کا منظر پیش کرنے لگے تو ملک کو کون کون سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ کیسے پاکستان کی گرتی سنبھلتی معیشت کی کمر توڑ سکتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو کر لیں اور یہ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ آج سے کچھ دن پہلے پاکستان میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈپٹی ڈائریکٹر سے جب پاکستان کے حالات پہ بات کی گئی تو ان کی جانب سے کافی تشویش کا اظہار ہوا۔ ان کے مطابق پاکستان اس وقت جس معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے، اس کا سچویشن میں پاکستان کو ایک بڑے خوراک کے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے کسانوں کے پاس اس وقت نہ تو آٹے کے لیے گندم بچی ہے، نہ ہی گندم کی فصل بونے کے لیے بیج۔ پانی گندم کے سارے گودام ساتھ بہا کے لے گیا، جو بچے ہیں ان میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے گندم خراب ہو گئی ہے۔ اس سے بھی بڑا خطرہ پانی ہے، کیونکہ اگر گندم کے بیج کہیں سے ہم درآمد کر بھی لیں، اس کے بعد بھی پانی کی سطح میں کوئی کمی نہ آئے اور سیلاب زدہ علاقوں سے پانی نہ کم ہو تو پھر گندم کے پورے سیزن کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور شاید آپ کو سن کے حیرانی ہو، کیونکہ پاکستان میں پانی 1 لاکھ اسکوائر مائل سے بھی بڑھ چکا ہے اور یہ علاقہ پورے برطانیہ سے زیادہ بنتا ہے۔ صوبہ سندھ اس وقت سب سے زیادہ تباہی کا شکار ہے، اور اگر آپ اپنی اسکرینز پر سندھ کا نقشہ دیکھیں گے تو اس میں تقریباً پورا سندھ ہی سیلاب کے پانی کی لپیٹ میں ہے۔ لاڑکانہ اور سکھر کے علاقے زیادہ متاثر ہیں، کیونکہ دریائے سندھ انہی علاقوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ سندھ پاکستان کی خوراک کا تیسرا حصہ پیدا کرتا ہے، اور حالیہ سیلاب سے سندھ میں آدھی زیادہ فصلیں مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہیں۔ جزوی طور پہ تباہ ہونے والی فصلوں کی فہرست بھی الگ ہے۔ کسانوں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ سیلاب کا پانی عین اس وقت آیا جب ان کی فصلیں تیار تھیں، جب کپاس کی فصل چنوائی کے قریب تھی۔ اس سے نہ تو ان کے پاس اگلے سال کے لیے کوئی سرمایہ بچا اور نہ ہی پچھلے سال لگائی گئی رقم وصول ہو سکی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ملک کے دیہاتوں میں بہت سے کسان ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے قرضہ لے کے اپنی فصل تیار کرتے ہیں، اور فصل تیار ہونے کے بعد وہ قرض واپس کر دیتے ہیں، لیکن اس بار قرض کا بوجھ کسانوں پہ ایک الگ قیامت ڈھا رہا ہے۔ مہنگائی کا حالیہ طوفان اور روزمرہ کی چیزوں میں مہنگائی نے مزید غریبوں کا جینا دوبھر کر دیا، اور معاشی ماہرین پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے جو رائے دے رہے ہیں اس نے مزید لوگوں کو ڈرا دیا ہے۔ کیونکہ جب سیلاب آیا تو اس سے زیادہ علاقوں میں کاٹن کی فصل تیار تھی۔ کپاس کی فصل پاکستان کے ٹوٹل جی ڈی پی میں 10% تک کردار ادا کرتی ہے، اور جو کپاس کی فصل کا حال ہم نے دیکھا، اس کے بعد مہینوں نہیں بلکہ سالوں تک پاکستان کی معیشت پہ اس کے برے اثرات مرتب ہوتے رہیں گے۔ اور یہی وہ وجہ ہے جس کا خطرہ تھا کہ پاکستان میں سیلاب سے تو جو اموات ہوئی ہیں، اس کے بعد ایک دوسرا اموات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، لیکن یہ اموات ہماری اپنی نااہلی کی وجہ سے ہوں گی، اور یہ اموات سیلاب کے پانی کے بعد پھوٹنے والی وبا سے ہوں گی، اور یہ اموات فصلوں کی تباہی کے بعد آنے والے قحط اور خشک سالی سے ہوں گی۔ یہ اموات مہنگائی کے طوفان سے ہوں گی جب غریبوں کے لیے روٹی پہنچ سے دور کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ سیلاب سے صرف کپاس کی فصل ہی متاثر نہیں ہوئی، کپاس کے ساتھ بڑے پیمانے پہ چاول اور سندھ میں کھجور کے باغات بھی تباہ ہوئے۔ تباہی کا اندازہ لگانا تو مشکل ہے، کیونکہ یہ صرف اس وقت ہی مکمل اندازہ لگ سکتا ہے جب پانی اتر چکا ہو، لیکن ابتدائی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معیشت کو $10 ارب سے زیادہ کا نقصان اس سیلاب کی آفت نے پہنچا دیا ہے۔ جبکہ اللہ نہ کرے اگر آنے والے دنوں میں مزید بارشیں ہوئیں تو پھر یہ نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 36 لاکھ ایکڑ سے زائد زرعی رقبہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ جہاں پاکستان پہلے گندم اور چاول ایکسپورٹ کیا کرتا تھا، اب ہو سکتا ہے خوراک کی کمی اور خشک سالی کی وجہ سے ساری اجناس درآمد کرنی پڑیں، جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے۔ کیونکہ اگر ہم پہلے اپنے زرعی مبادلے کے ذخائر پہ نظر ڈالیں تو وہاں کچھ نہیں جس سے ہم تجارت کر سکیں۔ بجلی پیدا کرنے کے لیے تیل اور ڈیزل تک خریدنے کے لیے پیسے ہمارے پاس نہیں، اور اس صورتحال میں اگر 4 کروڑ کے قریب بے گھر لوگوں کے لیے خوراک بھی خریدنی پڑ گئی تو پتہ نہیں معیشت کا کیا ہوگا۔ اس سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہے وہ ہے سیلاب کے متاثرین کی ری ہیبلیٹیشن کا،
کیونکہ جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان میں بعض تو ایسے ہیں جو اپنے عزیزوں رشتہ داروں اور دوستوں کے پاس رہنے پہ مجبور ہیں، لیکن 6.5 لاکھ کے قریب لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں، جو یا تو سڑک کے کنارے بے یار و مددگار کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں یا خیمہ بستیوں میں زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ اس لیے حکومت کے لیے خوراک کے بعد سب سے بڑا ٹاسک ان کے لیے رہنے کے لیے چھت فراہم کرنا ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی جنم لے رہا ہے اور وہ ہے سیلاب متاثرین جو بیماریوں کا شکار ہو رہی ہیں، ان تک دوائیاں پہنچانا۔ پاکستان میں دوائیوں کے ریٹ پہلے ہی آسمان کی بلندی پہ ہیں اور حکومت جو بہت سے سیلاب زدہ علاقوں تک پہنچ ہی نہیں سکی، وہ کیسے ان لوگوں تک جو بیماری سے نڈھال ہیں ان کو دوا پہنچائے گی؟ اس سے بھی حکومت کی طرف سے کوئی واضح حکمت عملی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے۔ ایک طرف پنجاب میں مخالفین پہ سیاسی مقدمے بنائے جا رہے ہیں، وفاقی حکومت کا کوئی عطا پتہ نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ملک اللہ کے بھروسے چل رہا ہے۔ عمران خان یا تو سیاسی جلسے کر رہے ہیں یا نئے الیکشن کی ریٹ لگا رہے ہیں، اور یہ صرف اس سوال کا جواب دیتے کہ اگر یہ 4 کروڑ لوگ جو بے گھر ہیں، جن کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، جن کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں، جب آپ ان کے پاس ووٹ لینے جائیں گے تو ان کا جواب آگے سے کیا ہوگا؟ کیا وہ آپ سے سوال نہیں کریں گے ہمارے حقوق کہاں ہیں؟ کیا آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ ہمارے ٹوٹے ہوئے گھروں کا پتہ کیا ہے؟ کیا وہ آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ جب ہم لوگ بے یار و مددگار تھے آپ کیسے ہیلی کاپٹر کی سیریں کر رہے تھے؟ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ان سے یہ سوال ہی نہ ہو، کیونکہ یہاں تو بھوک و شدت کا عالم یہ ہے کہ لوگ بریانی کی پلیٹ کے بدلے ووٹ ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ غربت کا یہ عالم ہے کہ چند ہزار کے عوض آپ پورے خاندان کے ووٹ خرید سکتے ہیں، کیونکہ جو شعور ہمارے سیاستدان دینے کا وعدہ کرتے ہیں وہ تو پہلے ہی کوڑیوں کے داموں بک رہا ہے۔ آج پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی آنکھیں سوال کر رہی ہیں کہ حکومت کہاں ہے؟ بھوک اور افلاس سے بدحال لوگ پوچھ رہے کہ ان کی دہائی سننے والا کون ہے؟ اور اگر ابھی بھی ان کے حال پہ رحم نہیں کھایا گیا، کوئی بہتر اقدامات نہیں کیے گئے، تو پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے ہمیں اس آفت سے نپٹنے کے لیے۔ سوچنے کی بات ہے، مجھے جواب ضرور دیجیے گا اس کا کامنٹس میں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔